شمال مشرقی ہندوستان کی 7 ریاستیں جنہیں ہم 7 سسٹرز کہتے ہیں، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، منی پور، میزورم، ناگالینڈ اور تریپورہ۔ یہ علاقہ قدرتی وسائل سے تو بھرا پڑا ہے، لیکن ترقی کے لحاظ سے اکثر پیچھے رہ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے، کچھ تحقیقی کام، مضامین، ویڈیوز، ان کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ اس خطے کی جو پیچیدگیاں ہیں، جو امکانات ہیں اور جو چیلنجز ہیں، ان کو ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ بالکل، اور ان ذرائع کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں کے سماجی، معاشی حالات، انسانی وسائل کا کیا حال ہے اور ترقی میں اصل رکاوٹیں کیا ہیں، ان سب کا جائزہ لیں۔ اور ساتھ ہی وہ جو بغاوت کی تاریخ ہے، نسلی تنازعات اور وہ پرانی شکایتیں جن کا ذکر ان ذرائع میں ملتا ہے، ان پر بھی نظر ڈالیں گے۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں وسائل سے۔ یہ علاقہ، جیسا کہ کہا، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ ہندوستان کے تقریباً 25% جنگلات یہی ہیں۔ جی ہاں، 25%۔ اور یہ حیاتیاتی تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی کا ایک عالمی ہاٹ سپاٹ بھی ہے۔ بالکل، دنیا کے اہم ترین علاقوں میں سے ایک۔ اور پانی سے بجلی بنانے کی صلاحیت وہ تو بہت زیادہ ہے، اندازاً کوئی 59,000 میگا واٹ۔ اور استعمال کتنا ہو رہا ہے؟ یہی تو بات ہے، صرف 7% کے قریب۔ ایک تحقیق میں تو یہ بھی تھا کہ صرف اروناچل کی ایک ندی ہی شاید 50,000 میگا واٹ پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو حیران کن بات ہے۔ اچھا، صرف وسائل نہیں، اس کی لوکیشن محل وقوع بھی بہت اہم ہے۔ ہاں، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ مشرقی ہندوستان کی مارکیٹوں اور پھر آگے بنگلہ دیش، میانمار جیسے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے لیے ایک گیٹ وے ہے۔ ایک تجزیہ نگار محمد یونس، ان کا بھی ذکر ہے، وہ تو اسے چینی معیشت کی توسیع اور عالمی منڈی تک رسائی کا ایک ممکنہ راستہ بھی سمجھتے ہیں۔ یعنی امکانات تو بہت ہے، لیکن اتنے وسائل اور اہم محل وقوع کے باوجود سماجی اور معاشی تصویر تھوڑی مختلف ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو زیادہ تر ریاستوں میں اضافہ قومی اوسط کے آس پاس رہی ہے، سوائے ناگالینڈ کے۔ ہاں، ناگالینڈ میں منفی شرح ہے اور زیادہ تر آبادی دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے۔ میزورم البتہ مختلف ہے، وہاں شہری آبادی 50% سے زیادہ ہے۔ جی، خواندگی کی شرح بھی وہ تو اچھی ہے، تقریباً 79%، جو قومی اوسط سے بہتر ہے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ خواندگی بہتر ہے، لیکن اگر آپ فی کس آمدنی دیکھیں تو وہ قومی اوسط سے کافی کم ہے۔ 2011 کا ڈیٹا تھا تقریباً 6,600 روپے ماہانہ، جبکہ قومی اوسط 10,000 سے اوپر تھی۔ یہ تو بڑا فرق ہے۔ بالکل، اور غربت کی شرح بھی اسی طرح زیادہ ہے۔ معیشت کا بڑا دارومدار زراعت پر ہے، کوئی 65% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں۔ صنعتی شعبہ کمزور ہے۔ سروس سیکٹر میں کچھ اضافہ ہوا ہے، لیکن مجموعی طور پر مواقع کی کمی نظر آتی ہے۔ اور یہیں سے شاید وہ پیچیدگیاں شروع ہوتی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ یہ علاقہ نسلی طور پر بہت متنوع ہے، ہندوستان میں سب سے زیادہ متنوع شاید۔ جی، 200 سے زیادہ قبائلی گروہ ہیں۔ یہ تھوڑی مختلف ہے۔ جیسے منی پور میں ذرائع بتاتے ہیں کہ وادی کے میتھی اور پہاگی قبائل، ناگا اور ککی، ان کے درمیان زمین، شناخت، وسائل پر پرانے جھگڑے ہیں۔ اور ابھی حال میں بھی تو وہاں تشدد ہوا تھا۔ جی ہاں، وہ شیڈیول ٹرائب کے درجے پر۔ پھر ناگالینڈ میں ناگا قوم پرستی اور گریٹر ناگالینڈ کا مطالبہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ NSCN جیسے گروپس وہاں فعال رہے ہیں۔ تریپورہ کا کیا حال ہے؟ تریپورہ میں مقامی قبائلی جو اب اقلیت بن گئے ہیں اور بنگالی مہاجروں کے درمیان کشیدگی تھی۔ NLFT جیسی تنظیمیں تھیں، اگرچہ حال ہی میں وہاں امن معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ اور آسام؟ وہاں تو ULFA اور بوڈولینڈ کی تحریکیں تھیں۔ جی، آسام میں غیر قانونی امیگریشن کا مسئلہ، ULFA کا خود مختار آسام کا مطالبہ، پھر بوڈولینڈ کا مسئلہ، یہ سب اہم رہے ہیں۔ اور میگھالیہ میں بھی قبائلی مقابلہ غیر قبائلی اور بعض اوقات قبائل کے اندر بھی تناؤ پایا جاتا ہے۔ ان سب تنازعات کی وجہ سے وہ AFSPA یعنی آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ بھی نافذ رہا ہے، جس پر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے الزامات لگتے ہیں۔ جی ہاں، AFSPA کا نفاذ اور اس کے نتائج بھی ان ذرائع میں زیر بحث آئے ہیں۔ یہ فوج کو خاص اختیارات دیتا ہے، جس پر کافی تنقید ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال بغاوت، تنازعات، اس نے ترقی کو کیسے روکا ہے؟ دیکھیں، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ عدم استحکام کی وجہ سے، اور کیونکہ یہ علاقہ دور دراز بھی ہے، سرمایہ کاری بہت کم آئی ہے۔
निजी शोबा शायद हिचकिचाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेल? वो भी कमज़ोर है। बाकी हिंदुस्तान से राब्ता ज़्यादातर वो एक पतली सी पट्टी, चिकन नेक कॉरिडोर, उसी पर मुनहसर है। तो जुग्राफियाई तौर पर भी एक तरह की अलीदगी है। एक और बात जो कुछ वीडियोस वगैरह से सामने आई, वो मकामी लोगों का अपना तजुर्बा है। मतलब कुछ बागी ग्रोह तो कहते हैं कि वो अवाम के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अक्सर मकामी आबादी ही उनकी सरगर्मियों का शिकार होती है। तशद्दुद, भत्ताखोरी, कहीं कहीं मंशियात की काश्त का भी जिक्र है। कुछ जगह लोग फौज से मदद मांगते या फौज में भर्ती होने की ख्वाहिश करते भी दिखाए गए। जी, ये तज़ाद भी मौजूद है। और एक और बात जो कही गई है वो ये कि बाज़ औक़ात बाकी हिंदुस्तान के लोगों का रवैया, वो जो नस्ल परस्ताना जुमले कसे जाते हैं, वो भी यहाँ के लोगों में बेगानगी के एहसास को बढ़ाता है। तो ये बहुत से अवामिल मिलजुल के काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इन तमाम ज़राए का खुलासा करें तो क्या निकलता है? शुमाल मशरकी हिंदुस्तान एक तरफ तो बेपनाह इम्कानात का खित्ता है, कुदरती वसाइल, महल वक़ू, लेकिन दूसरी तरफ गहरी तारीखी, नस्ली, सियासी पेचीदगियां हैं, बगावत है, पसमानदगी है। बिल्कुल, खुलासा यही है। और ज़राए इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशंस या सिर्फ अमन मुआहदे काफ़ी नहीं होंगे। अगर पायदार अमन और तरक्की चाहिए तो एक जामा हिकमत अमली की ज़रूरत है। जिसमें क्या क्या शामिल हो? इसमें माशी तरक्की हो, बुनियादी ढांचे की तामीर हो, मकामी वसाइल का बेहतर मुनसिफाना इस्तेमाल हो, और सबसे अहम मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान एतमाद साजी हो। एतमाद साजी, ये क्लीडी नुक्ता है। जी, और शायद सोचने के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तरक्की के ज़रूरियात और मकामी सकाफ़तों, उनकी शनाख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान वो सही तवाज़ुन तलाश किया जा सकता है? एक ऐसा तवाज़ुन जो ख़ित्ते में हकीकी और देरपा अमन ला सके?